الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سارے ساتھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ. میرے عزیز دوستو، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ نے اکابر علماء کرام کی تقاریر سنی ہے. بالخصوص مولانا عطا الرحمن صاحب جن کی گفتگو میں خود موجود تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، مولانا عطا الرحمن صاحب نے جو موضوع دیا آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ اسے تھوڑا سا آگے لے کر چلیں، چونکہ ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی تربیتی نشست ہے. تو پھر اہل شکرگڑھ، ناروال، گرد و نواح سے جو منتخب لوگ اس تقریب میں تشریف لائے ہیں، جس کو آپ حسنین کے نام سے منسوب کیا ہے. میرے عزیز دوستو، باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، دیگر علماء ہیں، عنوانات پہ ان کی گفتگو رہتی ہے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام طور پر ادھر توجہ نہیں جاتی. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا، اور پھر اس انسان سے کیا کام لینا تھا، اور انسان کے بارے میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ رب العالمین خود پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جس خوبصورت انداز سے، جس احسن طریقے سے ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کو بنایا ہے، اس طرح خوبصورت ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میرے عزیز دوست،
کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا فرشتوں کی محفل میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی محفل میں فرمایا کہ کرۂ ارضی کا نظام چلانے کے لیے، اپنے احکامات کے تعمیل اور تکمیل کے لیے میں انسان کی صورت میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے جب اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد سنا تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا کام جھگڑ اور فساد فی الارض ہو۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ اگر آپ کو حمد و ثنا کی ضرورت ہے تو ہم پہلے سے موجود ہیں، اگر آپ نے سجدے کا حکم کیا ہے تو صبح تک سجدے، رات گئے تک سجدے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے ہم سجدے میں، رکوع میں تو رکوع میں حکم ہے، حمد ثنا کی بات ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو مزید ضرورت ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں، ہم کمر بستہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہم تو فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جو آپ کا حکم ہوتا ہے وہی کر گزرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کبھی نہ کی ہے نہ کر سکیں گے، تو ہم موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون، انسان سے جو کام مجھے لینا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم وہی بات کر سکتے ہو جو تمہیں پتا ہے، جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، تمہیں پتا نہیں۔ انی عالم ما لا تعلمون، تو لہذا میرے علم کے مقابلے میں مت آؤ، میری تخلیق کے مقابلے میں مت آؤ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دھرتی پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت تو یہ ہے کہ گویا اللہ رب العالمین نے انسان کو کرۂ ارض پر اپنے احکامات کی تعمیل اور تکمیل کے لیے پیدا کیا، تنفیذ کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان بحیثیت نائب اور خلیفہ وہ کام کرے گا کرۂ ارض میں رہ کر جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد اور میں ہے قرآن کریم میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ایک آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، نظام خلافت کے قیام کے لیے تخلیق کیا ہے۔ دوسری آیت سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
یعنی ایک آج میں انسان عابد ہے تو ایک آج میں انسان نائب ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اجتماعی اعمال کے لیے انسان بحیثیت خلیفہ، بحیثیت نائب، اللہ تعالی کے جو احکامات اس کائنات کے لیے ہے ان کی تعمیل اور تنفیذ یہ انسان کی ذمہ داری بن گئی. نمبر 2 یہ کہ شخصی اعمال وہ اجتماعی اعمال ہے. مثلا آپ کے معاشرے میں چوری ہوتی ہے، آپ کے معاشرے میں قتل کا واقعہ ہوتا ہے، آپ کے معاشرے میں زنا کا واقعہ ہوتا ہے، ڈاکے کا واقعہ ہوتا ہے، زمین کے معاملات ہیں، اجتماعی جو بھی مسائل ہیں ان امور کی انجام دہی انسان کی ذمہ داری ہے، جو خلیفہ بنے گا، جو نائب بنے گا. اور اگر نائب نہیں ہوگا، کوئی جو نظام ہے، جو قواعد ہیں، جو قوانین ہیں ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر ہر ایک آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے خلیفہ کو پابند کیا گیا ہے کہ ان اجتماعی امور پر خود بھی عمل کرے اور پبلک کو بھی عمل کروائے. یہ ہے اجتماعی معاملات، اجتماعی اعمال. اور انفرادی اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ شخصی اعمال ہے. جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس نے گویا ایک فرض ادا کیا جو اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ. روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان امور کا تعلق فرد بشر سے ہے، ان امور کا تعلق ایک مسلمان سے ہے. ان کی انجام دہی بھی اس پر لازم ہے، جس طرح کہ وہ خلیفہ بن کے اجتماعی امور کی انجام دہی اس پر لازم ہے. تو اب بنیادی طور پر ہماری تخلیق کے 2 مقاصد ہیں، نظام عبادت اور نظام عدالت. ایک شکل میں انسان عابد ہے جو انفرادی اعمال کو سر انجام دیتا ہے، دوسری شکل میں انسان عادل ہے، خلیفہ ہے، نائب ہے، اجتماعی امور کو سر انجام دیتا ہے. تو یہ 2 ہمارے تخلیق کے مقاصد ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا، نظام عبادت کا کیا اور نظام عدالت کا کیا. تو جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنے حج کیے، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، خیر خیرات کرتا ہوں. چلو اچھی بات ہے، آپ اچھے مسلمان ہیں. نظام عبادت کو آپ نے قائم کیا. اگلی بات ہے نظام عدالت، نظام خلافت. آئیے اب مل کے، وہ اکیلے ایک آدمی کا کام نہیں ہے، وہ چونکہ اجتماعی معاملات ہے تو لہذا
سب لوگوں کو مل کے نظام خلافت کو قائم کرنا ہوتا ہے. تو آئیے مل کے نظام خلافت قائم کریں. کہتے جی یہ کام تو مولوی صاحب کرے, طالب کرے, ہمارا کام نہیں ہے, حاجی صاحب کرے, یہ کام ہمارا نہیں. تو میرے عزیز دوستو, پھر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کلمے کے دو حصے, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, مسلمان نہیں کہلائیں گے. اللہ کو سب مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, شکل مختلف ہو سکتی ہے, سکھ بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. لیکن جب بات محمد الرسول اللہ کی آتی ہے تو نہیں مانتے. آپ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں مگر لا الہ الا اللہ کا انکار کریں تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. ہی اسی طرح تخلیق انسانیت کا جو مقصد ہے وہ نظام عبادت اور نظام عدالت کا قیام ہے. اگر آپ نے نظام عبادت قائم کیا ہے اور نظام عدالت کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تخلیق انسانیت کے ایک حصے کو قبول کیا, اس پر عمل کیا, اور دوسرا جو تخلیق انسانیت کا مقصد بلکہ سب سے بڑا مقصد, سب سے اہم مقصد, جس میں انسانیت کی فلاح ہے, جس میں انسانیت کی بہتری ہے, جس میں انسانیت کی زندگی ہے, اس پر آپ کا توجہ نہیں ہے. تو کیا سمجھا جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی تخلیق کی, انسانیت کی تخلیق کی, کیا وہ مقصد آپ نے حاصل کیا اپنی زندگی میں؟ میرے عزیز دوستو, ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق انسانیت کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کا ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. پوچھ گچھ ہو, اس لیے علماء آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. آئیے اسی مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور جمعیت علماء اسلام کا بنیادی مقصد جدوجہد یہی ہے کہ انسانیت کو تخلیق انسانیت کی مقصد سمجھائی جائے اور اسی پر اس کو گامزن کیا جائے تاکہ جانے سے پہلے انسان وہ مقاصد حاصل کرے. اب ظاہر ہے کہ شخصی اعمال جو ہے وہ تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, جو اجتماعی اعمال ہے سب کے کرنے کے وہ مشکل ہے. لیکن مشکلیں نیز کے آسان نہ ہو, کوئی ایسا مشکل نہیں جس کا حل نہ ہو. آپ جب مل کے علماء کی قیادت میں جدوجہد کریں گے تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں اگر علماء پر اعتماد کیا جاتا ہے تو کسی حد تک وہاں علماء کامیاب بھی ہوتے ہیں. بلوچستان میں علماء پر قائم اعتماد کیا جاتا ہے تو وہاں بھی علماء کامیاب ہو جاتے ہیں. اور آج پڑوس میں ایک انقلاب آیا ہے. میں تو افغان قوم سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں.
کہ انہوں نے دنیا کی 3 سپر طاقتوں کو میں آپ کو مہمان ہوں، میں کھڑا ہوں آپ کو. بہت افسوس کی بات ہے کہ قیادت سامنے کھڑی ہے اور آپ لوگ سائڈ پر ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کیا ہم انقلاب لا سکتے ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تمام دوست گفتگو ختم ہونے تک کھڑے رہیں گے. اگر میں قیادت عرض یہ کر رہا تھا کہ افغان قوم کو آپ بھی سلام پیش کریں جو نہتے تھے. انہوں نے 3 سپر طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا. انگریز سامراج، عالمی استعمار، جس نے بڑی کوشش کی افغانستان پر قبضہ کرنے کی، مگر افغان عوام نے اس وقت بھی انگریز کو شکست سے دوچار کیا. اور اسی طرح سوویت یونین جو ایک سپر طاقت تھی، امریکہ کے مقابلے میں اس کو بہت بڑی طاقت سمجھا جا رہا تھا. 10-12 سال اس نے پنجہ آزمائی کی. افغانستان کے مسلمانوں نے نہ صرف اسے شکست سے دوچار کیا بلکہ افغانستان سے جاتے جاتے سوویت یونین تحلیل ہو گیا. اب سوویت یونین کے نام سے کوئی بھی ریاست قرۂ ارض پر موجود نہیں. پھر امریکہ آیا اور اس نے 48 ممالک کو، نیٹو کے 48 ممالک کو ساتھ لے کر آیا. لیکن افغانستان کے غیور مسلمانوں نے 20 سالہ طویل جنگ کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی شکست سے دوچار کیا. تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم تخلیق انسانیت کی اس مقصد کو جس طرح افغانی نے سامنے رکھ کر جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ بھی فتح یاب ہوں گے. آپ بھی فتح یاب ہوں گے. میرے عزیز دوستو، کرپشن کی بات ہوئی. میں بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، صوبے میں وزیر رہا ہوں، وفاق کا وزیر رہا ہوں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان رہا ہوں. میری قیادت، میری جماعت اس ماحول میں رہتے ہوئے میں اگر اپنا دامن بچا کے چلتا ہوں تو مسلم لیگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی والے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو ریاست مدینہ والے شرم نہیں آتی. ریاست مدینہ، لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاست مدینہ. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کوئی شرم، کوئی حیا بھی ہوتی ہے اور پھر 10 دن سے اس خاتون کا ویڈیو مسلسل چلایا جا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس بارش میں آپ کی ہمت کو بھی سلام ہے، مگر چونکہ بہت دور دراز ہے علاقے اور آپ یقین جانیے کہ میں روڈ پہ آ رہا تھا تو مجھے کشی بھی ہوئی، بے ہوشی بھی ہوئی. ساتھی نے کہا واپس جاتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں، ہم چلتے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں. اگر زندگی تھی تو بچ جائیں گے، اگر اللہ کو منظور تھا تو اس دینی سفر میں کوئی بات نہیں. تو یہ جذبہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آج ہم اپنے تخلیق کے بنیادی مقاصد کو سمجھیں اور ان مقاصد کو سامنے رکھ کر زندگی بھر جدوجہد کریں، نظام خلافت میں کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں تو جدوجہد تو ہماری ہوتی ہے۔ جدوجہد کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات، اگر ہم نے نیت کر لیا کہ تخلیق کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، جدوجہد بھی کی، نتائج اللہ پہ آپ۔ نعرہ تکبیر، کردار جمعیت، افکار جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ ابھی دیکھیں جی، گرشن کے الزامات تمام سیاسی جماعتوں پہ، ہماری کوئی رعایت کرتا ہے عمران خان؟ ہمارے اوپر کوئی معمولی سی چیز ہوتی تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے۔ اسی طرح بینکوں سے لوگوں نے قرض لیا، واپس نہیں کیا، ان کے نام بھی شائع ہو گئے، اور کرپشن کی جو انہوں نے پورے ملک کو لوٹا ہے، اس میں آپ دیکھیں ہمارا کوئی نام تو نہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ جب ایسی جماعت پاکستان میں موجود ہے، جب ایسی قیادت مولانا فضل الرحمان جیسی پاکستان میں موجود ہے، تو پھر پوری قوم کو اس کی قیادت میں جمع ہو کر تخلیق انسانیت کے بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ضلعی جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی ایک خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں حکم دیا، اور اللہ نے تعبیر کی توفیق دی۔ وآخر دعوانا اللہم حبب الینا الایمان